بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیٹ بینک کے لیے ایک نیا امتحان سامنے آ رہا ہے اور 20 تاریخ کو اگلے 2 ماہ کی مانیٹری پالیسی کا اسٹیٹ بینک اعلان کریں گے، اور جو ہے یہ اس وقت آ رہا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی جسے کہتے ہیں کہ منڈیوں میں ہر چیز کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، چاہے کھانے کی چیزیں ہوں، چاہے لویا ہو، چاہے وہ جو ہے پلاسٹک ہو، چاہے وہ سی فریٹس ہوں، ہر چیز کی قیمت جو ہے ڈبل ہو گئی ہوئی ہے، جس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک مئی کے مہینے سے کچھ مصروف ہے کیونکہ ہمارا تجارتی خسارہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، تو روپے کی قدر میں بھی گراوٹ آ رہی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ 153 روپے سے جو ہے روپے کی قیمت جو ہے 169 روپیز پر ڈالر تک گئی، اور آج 168 روپے 20 پیسے پہ بند ہوا۔ یہ جس ٹائم پہ مانیٹری پالیسی آ رہی ہے، اس ٹائم پہ جو ہے بہت ساری آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ ہمارا جو تجارتی بل ہے اس کے پیچھے جو ہے اسٹیٹ بینک کی جو سستے ریٹ پہ جو نرخ پہ لون دے رہی ہے 7% ایک تو شرح سود، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے اس سے بھی مزید سستے ریٹ میں جو ہے ٹرف انڈسٹری کو فائنینسنگ دی، ایگریکلچر کو بھی دے رہی ہے، تمام چیزوں کو، تو یہ جو ہے چیز اس کی وجہ سے ہمارا درآمدی بل بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے ٹائم آ گیا ہے اسٹیٹ بینک اس کو ریویو کرے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان بھی جو ہے الیکشن موڈ میں آ چکی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے زیادہ پیسہ مارکیٹ میں پھینک رہی ہے، چاہے ترقیاتی اخراجات ہوں، دوسری چیزیں ہوں، تاکہ جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی طرف مائل ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت جو ہے بلیم گیم چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہی چیزیں کر رہی ہیں جو پچھلی حکومتیں کر رہی ہیں، ادھر جو ہے کوئی اسٹیٹ بینک پہ الزام دے رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اور کیا ہونے والا ہے 20 تاریخ کو، میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شرح سود کا ضرور عمل دخل ہوتا ہے، اگر شرح سود کم ہو تو لوگ جو ہے زیادہ اخراجات کرتے ہیں، بینکوں میں پیسے نہیں رکھتے کیونکہ اس پہ ان کو اتنا منافع نہیں مل رہا ہوتا، اور جس طرح چیزیں سستی مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بینک سے رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم چیزیں خرید لیں، اور اس کے علاوہ سستا قرضہ مل رہا ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں گاڑیاں اس طرح کی چیزیں کریڈٹ کارڈ میں اسپینڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو ایک حد تک اس کا ضرور رول ہے۔ میں نے 20 سال جو ہے پچھلے جو ہے تھوڑا سا غور کیا کہ پاکستان میں یہ 20 سال میں ہر تیسرے چوتھے سال یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہماری معاشی ترقی شروع ہوتی ہے ہم جو ہے معاشی زوال کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ نہ اس میں سود کا عمل دخل ہے، 2 چیزوں کا سب سے بڑا عمل دخل ہے میرے حساب سے، نہ حکومت زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے اس کا بھی عمل دخل نہیں ہے، 2 چیزوں کا میرے خیال میں سب سے بڑا عمل دخل ہے۔ اگر آپ مشرف صاحب کے دور سے شروع کریں تو مشرف صاحب کا جو دور تھا 2000 خصوصی طور پہ 2001 سے 7 میں جب چیپ منی آئی، سستے پیسے آئے، شرح سود ہماری نیچے تھی، تو ہم نے ایک چیز دیکھی جو سب سے زیادہ بڑی، وہ تھی ریئل اسٹیٹ کی قیمتیں، یعنی زمینوں کی قیمتیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی ڈیفنس میں 50 لاکھ کا پلاٹ تھا، 1 کنال کا یا 500 گز کا، اور وہ 50 لاکھ کا تھا، وہ 2006-7 میں 2.5-3 کروڑ کا ہو گیا تھا۔ تو وہ جب دنیا پاکستان میں جب زمینوں کی قیمتیں بڑھتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ زمین ہولڈ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کو جو ہے فیل گڈ فیکٹر کہتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کو خرچ کرتے ہیں پھر گاڑیاں وغیرہ یہ وہ۔ یہی سائیکل ہم نے 2013 سے 2018 کے درمیان دیکھی، جب اسحاق ڈار صاحب آئے اور نواز شریف صاحب آئے تو انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ کی، رنگ روڈز بن رہے ہیں، موٹر ویز بن رہے ہیں، تو اس کے لیے زمینوں کی خریداری حکومت نے کی، تو وہاں پہ اورنج ٹرین بن رہی ہے، میٹروز بن رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ بے تحاشا ایک قیمتوں کا بوم آیا، بہت زیادہ بوم آیا۔ اس میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ 2012-13 میں جس نے جو ہے 4 کروڑ کی کراچی ڈیفنس میں زمین لی تھی، اس وقت 1000 گز 4 کروڑ کا ملتا تھا، آج وہ جو ہے 16 کروڑ جیسی جگہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں 4 کروڑ کی چیز جب 15-16 کروڑ پہ ہوگی تو کچھ لوگ اس میں سے بیچ کے اس کے اخراجات کریں گے، اس سے گاڑیاں لیں گے، سفر کریں گے، عمرے کریں گے، حج کریں گے، تو وہاں پہ ہمارا جو ہے زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے، اور جب زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے تو ہمارے جو اخراجات بڑھ جاتے ہیں۔ یہی چیز تیسری چیز ابھی ہم نے دیکھی کہ پچھلے سال جب کنسٹرکشن ایمنسٹی آئی
تو اس حکومت نے کہا کہ جو زمین خریدے گا ہم اس کو نہیں پوچھیں گے اور جو اس پہ عمارت تعمیر کرے گا. ایک سال میں پچھلے جو ہے پاکستان میں کچھ جگہوں پہ نہیں اور کچھ جگہوں پہ بے تحاشا، جیسے پنجاب سائڈ پہ بہت قیمتیں بڑھی، پشاور سائڈ پہ بہت قیمتیں بڑھی، کراچی میں نان ڈیفنس ایریاز میں بہت زیادہ قیمتیں بڑھی، اور جو لوگ اس کاروبار میں ہیں وہ اس کی گواہی بھی دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ فیل گڈ فیکٹر پھر آ گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ زیادہ گاڑیوں میں لوگ خرچ کر رہے ہیں، موبائل فونز میں خرچ کر رہے ہیں، لگژری چیزیں خرید رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری چیز اس کے ساتھ جیسے ہی یہ جو ہے فیل گڈ فیکٹر آتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے کچھ ایسی آسمانی سلطانی آ جاتی ہے کہ آپ جو سالوں میں اپنی معیشت کو بہتر کرتے ہیں وہ دنوں میں جو ہے ختم ہو جاتی ہے. مشرف صاحب کے دور میں 2007 میں انٹرنیشنلی کموڈیٹی سپر اسپائک آیا، اور جو 6 سالوں میں جو انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر وہ جمع کی وہ سب کے سب ختم ہو گئے. اسی طریقے سے 2013 سے 2016 کے درمیان اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی ریزروز کی پوزیشن جو ہے 10-11 ارب سے 24 ارب ڈالر کر دی تھی، اور پھر جب وہ گئے تو 14 ارب ڈالر ہاتھ میں دے کے گئے اور 19 ارب ڈالر کا خسارہ. ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس حکومت نے 8 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے ریزرو سے پوزیشن شروع کی تھی، 20 ارب ڈالر پہ لے آئے اور پاکستان کے تاریخی ریزروز ہیں، لیکن اب ہمارا تجارتی خسارہ بڑھنا شروع ہو گیا. اچھی چیز یہ ہے کہ پچھلی 2 حکومتوں نے جب پانی سر سے گزر گیا تو ایکشن لیا اور پھر ہم IMF کی گود میں گر گئے. یہاں اسٹیٹ بینک نے ہم نے دیکھا کہ 2 مہینے میں 10% سے زیادہ کرنسی بھی گرا دی، اور اب ان کا اگلا امتحان شرح سود کی طرف ہے. اسٹیٹ بینک نے کیا وعدہ کیا ہوا ہے؟ اسٹیٹ بینک نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ پہلے کی طرف شرح سود ایسے نہیں 2-2.5% بڑھائے گا، اب اٹ ول بی اے گریجول، یعنی کہ آرام آرام سے، اور فارورڈ گائیڈنس آگے کے لائحہ بھی بتا رہا ہے. اب آیا کہ اسٹیٹ بینک پھنس گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے یہ بات کی ہے، اگر اس کے برعکس کرے گا تو لوگ کہیں گے اسٹیٹ بینک نے تو ہمیں مس گائیڈ کیا تھا. تو میں آپ کی نظر میں ابھی یہ جو ہے اسکرین پہ بھی آ جائے گا، میری جو کلیگ ہیں وہ لگائیں گی. اسٹیٹ بینک نے جب آخری پالیسی دی تھی جولائی میں تو کیا کہا تھا؟ میں انگریزی میں یہ پڑھ دیتا ہوں، ساتھ کوشش کروں گا کہ ترجمہ بھی کر دوں. لوکنگ اہیڈ ان دا ایبسنس آف اینی انفورسین سرکمسٹانسز دا مانیٹری پالیسی ایکسپیکٹس مانیٹری پالیسی ٹو ریمین اکوموڈیٹو ان دا نیئر ٹرم، یعنی کہ اگر کوئی ایسی کوئی انفورسین کوئی آسمانی سلطانی نہیں آتی تو ہم نے جو سستے شرح پہ قرضہ دے رہے ہیں وہی جو ہے آگے بھی چلے گا. پھر اس کے بعد بولتے ہیں ایٹ اینی ایڈجسٹمنٹ ان دا پالیسی ریٹ ٹو بی میجرڈ اینڈ گریجولی ٹو اچیو مائلڈلی پازیٹیو ریٹس اوور ٹائم. اور پھر ہم آہستہ آہستہ جو ہے یا تو مہنگائی کو نیچے لے آئیں گے یا ہم آہستہ آہستہ شرح سود کو اوپر کر دیں گے تاکہ مہنگائی اور شرح سود برابر ہو جائے. اسے کہتے ہیں پازیٹیو ریئل انٹرسٹ ریٹ. لیکن اس کے بعد وہ بولتے ہیں اف سائنس ایمرج آف ڈیمانڈ لیڈ پریشر آن انفلیشن اور vulnerabilities in the current account, the MPC noted that it would be prudent for monetary policy to begin to normalize. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسے سائن آئے جس کی وجہ سے ہمارے تجارتی خسارہ اور جاری خسارے میں اثر ہوا تو پھر ہم جو ابھی جو ہماری سستا شرح سود کی پالیسی ہے اس کو ہم اس سے ہٹ کے نارمل جو پہلے تھا اس پہ آ جائیں گے. تو ابھی جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں جو اسٹیٹ بینک نے 3 مہینے پہلے کہا تھا جو شرائط رکھی تھی جس کی وجہ سے اگر انہیں مستقبل میں سود بڑھانا پڑ گیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آ چکی ہیں شرائط. اب سب سے پہلے ایک اکنامکس میں ٹرم ہوتا ہے انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز، یعنی کہ آگے آنے والے دنوں میں آپ کی مہنگائی کی کیا توقعات ہیں. جب آپ شرح سود کی پالیسی بناتے ہیں تو آپ ہمیشہ جو مانیٹری پالیسی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز کو دیکھتے ہیں، آج کی مہنگائی نہیں آنے والے دنوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آگے آنے والے دنوں میں مہنگائی نظر آ رہی ہے؟ اس کا جواب ہے جی بالکل. اس کی وجہ یہ کہ عالمی مارکیٹ میں ہر چیز کی قیمت پچھلے 6 مہینے میں کووڈ کے بعد ڈبل ہو گئی ہے. جب باہر ڈبل ہو گئی تو یہاں بھی اس کا اثر آئے گا. تو یہ چیز جو ہے ظاہر کرتی ہے کہ شرح سود بڑھنا چاہیے. پھر دوسرا سوال، کیا ڈیمانڈ پریشرز ہیں؟ جی بالکل ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا زمینوں کی قیمتیں بڑھ گئیں، ایگریکلچر کی فصل اچھی آئی، کراپ کے جو ہے ریٹ اچھے ملے سب کو، تو اس کے بعد جو ہے فارمرز وغیرہ نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈ جو رورل ایریا سے آ رہی ہے گاڑیوں کی، سیمنٹ کی، سریے کی، اور پھر اس کے اوپر ایمنسٹی اسکیم جو دی ہے اس پہ کنسٹرکشن شروع ہوئی بھی ہے، تو ڈیمانڈ پریشرز بھی ہیں. تو یہ بھی جو ہے سگنل دیتا ہے کہ تھوڑا سا شرح سود کو بڑھائیں تاکہ لوگ اس سے کم استعمال کریں اور بینکوں میں پیسے رکھ کے زیادہ کمائیں، مطلب سیونگ کریں بجائے کنزمپشن کریں. کیا کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ گیا ہے پاکستان کا؟ تیسرا سوال.
بالکل کرنٹ اکاؤنٹ بھی بڑھ گیا ہے. صرف آج یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیٹا آیا ہے, $1.5 ارب آ جائے. 2 ماہ میں ہم نے $2.4 ارب کا خسارہ کیا ہے, پچھلے پورے سال میں $1.8 ارب. اور یہ خسارہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ عالمی مہنگائی اور ڈیمانڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کو اگر ابھی روک لیں گے تو بہت بہتر ہے. ملک کے مفاد میں 2018 کی طرح الیکشن کو مد نظر رکھیں گے تو پھر پاکستان IMF کی گود میں, اور جو اس کی معاشی تکلیفیں ہوں گی وہ بہت کئی گنا زیادہ ہوگی جو یہ اگر ابھی سے ہم فیصلہ کر لیں. کیا اکانومی اوور ہیٹ کر رہی ہے, یعنی کہ اپنی قوت سے زیادہ, جیسے اوور ہیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں 1 گھنٹہ 3 کلومیٹر کے حساب سے بھاگ سکتا ہوں, اگر میں 5 کے حساب سے بھاگوں گا تو میں اپنی طاقت سے زیادہ بھاگوں گا تو میرا سانس پھولے گا. اس کو اوور ہیٹنگ کہتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جتنے کارخانے جو ہیں ہمارے وہ تقریباً کیپیسٹی میں چل رہے ہیں. اگر اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں گاڑیوں میں اون, اگر آپ مارکیٹوں میں سامان لینے جائیں اسٹیل یہ وہ سیمنٹ, تو ہر چیز کی قیمت بڑھی. جب قیمت بڑھتی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ اوور ہیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی اشارہ دیتی ہے کہ تھوڑا سا ریٹ ہائک کرنا چاہیے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مزمل جو ہے کہہ رہا ہے کہ بس شرح سود بڑھا دو اور سب بند کر دو؟ نہیں. اسٹیٹ بینک کو جو اس نے بات کی ہے فارورڈ گائیڈنس کی کہ جی گریجول ہوگا, اسی طریقے سے چلنا چاہیے. اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو ہے وفاقی حکومت جو سٹیمولس دے رہی ہے, جو ڈیولپمنٹ فنڈز وہ تحاشا خرچ کر رہی ہے, اس کی سپیڈ کو سلو کر دے. پورے سال میں اتنے ہی پیسے خرچ کریں کیونکہ ابھی انسرٹن ٹائم ہے, انٹرنیشنلی تیزی ہے, بہت ساری چیزیں, ہر ایک کو ابھی ایک ساتھ ہی خرچ کرنا ہے. اگر ہم آگے پیچھے چیزیں خرچ کریں گے تو ہم بیلنس کر جائیں گے. تو ایک طرف یہ کہ اسٹیٹ بینک کو شرح سود ہلکا سا بڑھانا چاہیے. ہم نے یہ کہا ہے کہ 25 بیسس پوائنٹ سے 75 بیسس یعنی 1/4% سے 3/4 تک بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک فیصلہ کر لے. اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک سستا لون جو اپنے شرح سود سے نیچے ترجیحی لون جو دے رہی تھی انڈسٹریز کو وہ بہت دیتی ہے, اب اس کو روکنا چاہیے تاکہ ان کی درآمدات کم سے کم ہو. اور حکومت جیسے KP گورنمنٹ نے پہلے دن ہی سارا ڈیولپمنٹ فنڈ ریلیز کر دیا تھا. گورنمنٹ آف پاکستان بھی جو ہے اب 4 کوارٹرز میں برابر کا ترقیاتی اخراجات کر رہی ہے. تو اس کو تھوڑا سا سلو کریں اور بعد میں اگلے سال اس کو صحیح کر دیں. تو ہمارے خیال میں کہ یہ پیر کی مانیٹری پالیسی بہت دلچسپ ہوگی. اور مارکیٹ میں جو سرویز آئے ہیں اس کے حساب سے مارکیٹ ایکسپیکٹ کریے کہ چینج نہیں ہوگا. کچھ لوگ کہہ رہے کہ ہونا چاہیے لیکن میجورٹی کے لیے چینج نہیں ہوگا. ہمارا مشورہ اسٹیٹ بینک کو یہ, میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, اسٹیٹ بینک نے بات نہیں مانی تھی اور ریٹ چینج نہیں کیا تھا. تھوڑا سا کرنا چاہیے, بالکل گریجول, آٹے میں نمک کے برابر, تاکہ مارکیٹ کو بھی سگنل ملے, انویسٹرز کو بھی سگنل ملے اور چیزیں بہتر ہو جائے. بہت بہت شکریہ.